اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 8 مشکل الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلا لفظ دیکھیں سورہ الانعام آیت نمبر 80۔ اس میں دیکھیں الف کے اوپر مد ہے اور آگے جیم کے اوپر شد ہے، اور اس کے بعد دیکھیں واو کے اوپر پھر جزم ہے اور مد ہے، اور اس کے بعد آگے دیکھیں نون کے اوپر شد ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، یعنی ہا کے بعد تمام حروف آپس میں ملیں گے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ شد والے حروف پر سختی کرنی ہے اور مد کو پورا پڑھنا ہے، تو اس لیے یہ لفظ پڑھتے ہوئے کافی مشکل لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے ہا کو الف کے ساتھ اور جیم کے ساتھ ملانا ہے، اور الف کے اوپر مد کو 3 سے 4 الف یعنی 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم نے جیم کو واو اور نون کے ساتھ ملانا ہے، اور واو کے اوپر مد کو پورا پڑھیں گے، اور پھر نون کو آگے یا کے ساتھ بھی ملانا ہے، اور ہا کو الف اور جیم کے ساتھ ملائیں گے تو پوری مد پڑھنی ہے، جیم کو واو اور نون کے ساتھ ملائیں گے تو مد بھی پڑھنی ہے، اور آگے نون کے اوپر غنہ بھی ہونا ہے، اور آخر میں نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یا مدہ ہوگی، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، ہا الف جیم مد زبر حا، ج، جیم واو نون مد پیش جو، نون یا زیر نی، آتو حا جو، اس کے بعد اگلا مشکل لفظ دیکھیں سورہ الانعام آیت نمبر 94۔ اس میں دیکھیں قاف کو تا کے ساتھ ملانا ہے، اس ساکن دال کو نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ اس دال کو پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے اور پھر آگے تا کے ساتھ ملائیں گے اور سختی سے پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں تا اور طوا میں فرق کرنا ہے۔ قاف کو موٹا پڑھیں گے اور طوا کے ساتھ ملائیں گے تو طوا کو بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا، اور عین کی آواز حلق سے نکلے گی، یعنی ان الفاظوں میں قاف، تا، طوا اور عین کی آواز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لام زبر لا، قاف تا زبر قات، تا زبر تا، لا قات تا، قاف طوا زبر قات تو، طوا زبر طوا، عین زبر ع، تا قات طوا ع، لا قات تا قات طوا ع۔ بہت سارے لوگوں کی یہی غلطی ہے کہ وہ قاف کو دال کے ساتھ ملا دیں گے اور آگے تا اور طوا میں فرق نہیں کرتے، اور عین کی جگہ الف پڑھ دیتے ہیں، اور ان دونوں قاف کو باریک پڑھ دیتے ہیں، لہٰذا ان کی صحیح ادائیگی ایسے ہوگی، لا قات تا قات طوا ع۔ اس کے بعد تیسرا مشکل لفظ دیکھیں سورہ الانعام آیت نمبر 116۔ اس میں دیکھیں حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اس نون ساکن کو نہیں پڑھنا، اور حمزہ کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر غنہ ہوگا، اور پھر یا کو تا کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہاں حمزہ کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، ان دونوں خالی الف کو اور اس خالی لام کو نہیں پڑھنا۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھیں گے، لام کو آگے ضوا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں بھی سختی ہوگی، اور ضوا کی جگہ زا یعنی سیٹی کی آواز نہیں نکالنی، آگے ضوا کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو پورا غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ حمزہ یا زیر ای، یا تا زبر یا، تا زبر تا، با زیر بی، عین واو پیش عو، نون زبر نا، یتبعون، حمزہ لام زیر ال،
لام ضا زبر لظ، ضا نون زبر ضن، نون زبر نا، الا الظن، ان یتبعون الا الظن۔ اگلا مشکل لفظ دیکھیں سورہ الانعام آیت نمبر 119۔ اس میں دیکھیں اس میم کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے اور ضاد کے اوپر کلکلا ہوگا۔ لوگ اس کو پڑھتے ہوئے کلکلا نہیں کرتے تو یہاں پر کلکلا کرنا ہے، ان دونوں خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد طوا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، طوا کی جگہ تا نہیں پڑھنا، ان دونوں را کو آپس میں ملاتے ہوئے باریک پڑھا جائے گا۔ میم ضا زبر مد، طوا پیش تو، را را زیر ریر، تامیم پیش تم، مد تو ریر تم۔ اگلا مشکل لفظ دیکھیں سورہ الانعام آیت نمبر 143۔ یہاں حمزہ کے اوپر کھڑی زبر اور مد ہے تو اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے اور اس کو ذال کے ساتھ ملائیں گے اور ملاتے ہوئے سختی سے پڑھا جائے گا، اور ذال کی جگہ زال یعنی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہاں را کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو یا مدہ ہوگی، اور بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہوئے ری پڑھ دیتے ہیں، تو ایسے نہیں پڑھنا، اس کو روئی پڑھا جائے گا۔ حمزہ ذال مد کھڑی زبر آز، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، را یا زبر روئی، نون زیر نی، آذکا روئینی۔ چھٹا مشکل لفظ دیکھیں سورہ الاعراف آیت نمبر 8۔ اس میں دیکھیں ان دونوں الفاظوں کے درمیان یہاں پر ایک چھوٹا نون ہے، تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے اس نون کو پڑھنا ہے یا ذال کو سیدھا لام کے ساتھ ملا دینا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، ذال کو لام کے ساتھ نہیں ملانا، بلکہ اس نون کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ اور آخر میں دیکھیں یہاں پر ہا کو قاف کے ساتھ ملاتے ہوئے قاف کے اوپر کلکلا ہوگا، ہا کی آواز حلق سے نکلے گی اور اس قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں تو قاف کے اوپر پیش کو نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر وقف نہیں کرنا تو پیش کو پڑھتے ہوئے آگے والے الفاظوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یا واو زبر یاو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، ذال زیر ذی، یوما ایذی، نون لام زیر نیل، حا قاف زبر حق، قاف پیش قو، نیل حق، یومئذ الحق۔ اور اگر یہاں وقف کرنا ہے تو پھر ایسے پڑھیں گے یومئذ الحق۔ ساتواں مشکل لفظ دیکھیں سورہ الاعراف آیت نمبر 17۔ ناظرین اس میں دیکھیں جب ہم سا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی گنہ ہوگا، یا کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی گنہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں میم کے اوپر جزم ہے، یعنی میم ساکن ہے اور اس کے فوراً بعد آگے شد ہے، تو ہم نے اس ہا کو اس ساکن میم کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ اس شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے، اس ساکن میم کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہاں پر ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں بھی گنہ ہوگا، اور پھر آگے دیکھیں یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد آگے با ہے، تو یہاں پر ہم نے نون ساکن کے اوپر اس چھوٹی میم کو پڑھنا ہے، یعنی اس میم کو نون کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ اس چھوٹی میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی گنہ کیا جائے گا، یعنی ان 4 حروف کو پڑھتے ہوئے 4 جگہ پر گنہ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ لفظ پڑھنے میں مشکل لگتا ہے اور لوگ اس کو پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ سا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، لام زبر لا، حمزہ کھڑی زبر آ، لا آ،
تا زیر تی، یا نون زبر یان، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم، لا آتی ینہم، میم میم زیر میم، با یا زبر بئی، نون زیر نی، بینی، ثم لا آتینہم من بینی۔ اس کے بعد اس ویڈیو کا آخری مشکل لفظ دیکھیں، سورہ الاعراف آیت نمبر 69۔ ناظرین، یہ لفظ پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن یہاں پر لوگ اس بات سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے صاد پڑھنا ہے یا سین پڑھنا ہے۔ تو اس بات کو کہیں لکھ لیں یا ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں کہ یہاں پر سورہ الاعراف آیت نمبر 69 میں ہم نے اس کو سین پڑھنا ہے، با کو سین کے ساتھ ملائیں گے، صاد نہیں پڑھنا۔ تو یہاں پر با کو سین کے ساتھ ملائیں گے، اس طوا کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور آخر میں دیکھیں اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں تو تا کے اوپر دو زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے اوپر جزم لگ جائے گی اور یہاں تا کی جگہ ہا کی آواز آئے گی۔ اور اگر یہاں پر وقف نہیں کرتے تو تا کے اوپر دو زبروں کو پڑھتے ہوئے آگے والی آیت کے ساتھ ملائیں گے، با سین زبر بس، طوا زبر طوا، تا دو زبر تن، بس طوا تن۔ اور اگر وقف کرنا ہے تو پھر ایسے پڑھیں گے، بس طوا۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے 8 مشکل الفاظ جن کو ہم نے تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دھیان سے دیکھ لیتے ہیں تو یہ والے مشکل الفاظ کبھی بھی آپ کو مشکل نہیں لگیں گے۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی غلطیاں درست کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔